مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم آج بات کریں گے ایمان پر، مکاشفاتی ایمان۔ ایک دوسرے کو کہیں مکاشفاتی ایمان۔ جو بھی میرے ساتھ شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، ضرور اس لفظ کو بولیں۔ مکاشفاتی ایمان کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ یہ مکاشفاتی ایمان آپ کو چاہیے تو اس کی بنیاد خدا کے اپنے کلام پر ہے، اور اس کے کلام کا یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا ہی مناسب ہے۔ کلام کا یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا مناسب ہے۔ میرے عزیزو، بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے اس کے کلام کی تصدیق کی جائے، اپنی عقل سے اس کے کلام کی تصدیق مت کریں، اس کا یقین کریں، اور اس کلام کا یقین کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ مکاشفاتی ایمان ظاہری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن یہ وجود میں نہیں آتا، بلکہ حقیقت میں پاک روح کے وسیلہ سے ہماری روح میں قائم رہتا ہے۔ ایمان کہاں قائم رہتا ہے؟ یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہماری روح میں قائم رہتا ہے۔ میرے عزیزو، نمبر 1، یہ بیج بونے والے کی تمثیل کے مطابق نجات بخش ایمان یا اچھی زمین کی مانند ہے۔ پریز گاڈ، یہ اچھی زمین کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، نمبر 2، یہ ایمان زندگی کے حالات میں کام کرنے کے لیے خدا کی کام کرنے والی موزنہ قوت کی توقع رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم خدا کی موزنہ قوت کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، یہ ایمان اختیاری ہے، یہ حالات پر حکمرانی رکھتا ہے۔ پریز گاڈ، ہر قسم کے حالات پر آپ کا ایمان اختیار رکھتا ہے، یہ حالات پر حکمرانی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جب حالات خراب ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ہی بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اپنے ایمان کو کبھی نہ بھولیں۔ آپ کا ایمان جو ہے یہ ہر قسم کے حالات پر حکمرانی کرتا ہے۔ پریز گاڈ، میں آج اس کی مثال دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے اختیاری ایمان کی، یسوع مسیح اختیاری ایمان رکھتے تھے، اور وہی ایمان جو وہ اختیاری ایمان رکھتے تھے، وہی ایمان آج ہمیں بخشا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جب کشتی میں طوفان آیا، ہوا بہت تیز تھی، طوفانی ہوا تھی، لہریں بہت پانی کی بڑی تھی، کشتی ان کے قابو میں نہیں تھی، حالانکہ وہ کشتی چلانے کے ماہر تھے شاگرد، اور یسوع بھی اس کشتی میں موجود تھا۔ اور وہ جب پانی کشتی میں بھرنا شروع ہو گیا تو وہ یسوع مسیح کے پاس گئے۔ پہلے انہوں نے اپنی کوششیں کی، اور پھر وہ یسوع کے پاس گئے، اور پھر یسوع نے ہوا کو ڈانٹا، اس پانی کو جھڑکا، اور کلام حق میں لکھا ہے کہ بڑا بڑا امن ہو گیا، اور وہ حیران ہو گئے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ جو نئے سرے سے پیدا ہوا شخص ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس یہ والا مکاشفاتی ایمان موجود ہے، اور یہ ایمان جو ہے حکمرانی کرتا ہے۔ آپ ہر طرح کے برے حالات کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی کی زندگی سے دور ہو، غربت کو، قرضوں کو، بیماریوں کو، ذہنی ٹینشنوں کو، ہر طرح کے حالات کو حکم دیں کہ آپ کی زندگی سے خارج ہوں، کیونکہ آپ کے پاس وہ ایمان ہے جو حکمرانی کرتا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے حکمرانی کی، اسی طرح ایمان کے وسیلہ سے آپ کو بھی ایمان بخشا گیا ہے، اور آپ کو
ایمان جو تقسیم کیا گیا ہے، ایمان روح قدس کی نعمت ہے، یہ روح قدس بانٹتا ہے، اور آپ کے پاس ہے ایمان تو پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ بہت سے لوگ ایمان تو ہے پر اس کو اختیار کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ آندھی طوفانوں کو، ہواؤں کو روک نہیں پاتے۔ میرے عزیزو، آپ جب تابع داری کریں گے، تابع داری کرنے سے آپ بیماریوں سے آزاد ہوں گے اور مردوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے۔ دو طرح کے مردے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، ایک وہ ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ آپ کے پاس اختیاری ایمان ہے۔ نمبر 4، یہ ایمان تخلیقی ہے، یہ تخلیق کرتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ہیں یہ ان کو تخلیق کرے گا۔ تخلیقی ایمان رکھیں، اختیاری ایمان ہے، تخلیقی ایمان ہے۔ میرے عزیزو، معجزہ کرنے کی توقع رکھتا ہے ایمان، اور میرے عزیزو یہ آپ کی روح میں محفوظ ہے، یہ اچھی زمین کی مانند ہے۔ نمبر 4، یہ ایمان تخلیقی ہے۔ خدا نے اسی کے ذریعہ عالم تخلیق کیے، اور یسوع نے اس کے ذریعہ روٹیوں کو تقسیم کیا اور بڑھایا۔ میرے عزیزو، پوری دنیا، ہر ایک چیز خدا نے ایمان کے ساتھ اپنے کلام کو بولا اور وہ ہو گیا۔ آج آپ بھی اپنے حالات پر ایمان کے ساتھ کلام کو بولیں، جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں، آپ کے اندر جو ہے تحمل نہیں، مہربانی نہیں، نیکی نہیں، یہ آپ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور برکات کو، ہر طرح کی برکات کو، آسمانی برکات کو، زمینی برکات کو آپ ایمان کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اولاد کی برکت، ہاں جی، اچھے کاروبار کی برکت، دیگر برکات ایمان سے ہوں گی۔ کوئی کاروبار نہیں، آپ ایمان رکھیں، آپ کا کاروبار تخلیق ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور عبرانیوں 11:3 میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے کہنے سے سب کچھ بنا ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہ کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟ وہ تھکے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں؟ یہ آپ، میں متی 15:32-39 آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں۔ انہوں نے کویسچن کر دیا، ہم کہاں سے لائیں؟ کہ بھی ہم بھی کہتے ہیں میرے اتنے بڑے کام ہیں، بچوں کی فیس کہاں سے لاؤں، بجلی کا بل کہاں سے لاؤں، کرایہ کہاں سے لاؤں، اور گھر کا کرایہ کہاں سے لاؤں، میں نے جو قرضے دینے ہیں وہ کہاں سے لاؤں۔ وہ بھی کہتے ہیں روٹیاں کہاں سے لائیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے لائیں۔ پھر میرے عزیزو، کیا ہوا؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیا، اور شاگرد لوگوں کو اور سب کو دیتے گئے۔ وہ کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوائے عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کن مشکلات کا، کن مسائل کا شکار ہیں۔ آج ہی اپنی زندگی کو خدا کے پاس لے کر آئیں۔ جو بھی آپ کے پاس پرابلمس ہیں ان کو خدا کو دیں۔ انہوں نے وہ روٹیاں جو بھی آپ کے پاس آیا خدا کو دیں، شکرگزاری کریں، اور خدا اس میں برکت ڈال کے آپ کو واپس دے گا۔ گھر لینا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں،
بیماریاں ہیں، بیماری دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ویسے ہی ایمان رکھیں گے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایمان کے ساتھ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، کاروبار آ جائے گا، جاب آ جائے گی، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس مکاشفاتی ایمان کو سمجھیں۔ ہم تو اختیار کے ساتھ کہتے ہیں میرے پاس جاب نہیں ہے، ہم اختیار کے ساتھ یہ کہتے ہیں میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہم اختیار کے ساتھ کہتے ہیں میں بے اولاد ہوں، تو پھر کہاں سے؟ یہ تو کم اعتقادی ہے، یہ تو نا امیدی کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑیں۔ میں ساری عمر گھر نہیں لے سکتا، مجھے ایک فلاں ملک کا ویزا، ایمان کے ساتھ بولیں اختیار کا، آپ کو ویزے جس ملک کا چاہیں گا ملے گا، آپ جہاں جانا چاہیں گے۔ آپ کو زمینی ویزے تو کیا، آپ کو آسمان کا ویزا مل جائے گا، پس ایمان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اختیاری ایمان ہے، اچھی زمین والا ایمان ہے، موازنہ قدرت کرنے والا ایمان ہے، نئی چیزیں تخلیق کرنے والا ایمان ہے۔ آپ دوسروں کے اندر اپنے ایمان سے اپنے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ مر گیا تھا، تقریباً مرنے والا تھا، 4 لوگوں نے ایمان رکھا اور چھت پھاڑ کر لے گئے، اور یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا۔ وہ جو مرنے والا تھا اس کے ایمان کو نہیں دیکھا، اور اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کا مطلب گناہ کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی، اور وہ اٹھ اپنی چال پہ اٹھا اور چال پھر وہ 4 آدمیوں کو ایمان کو دے۔ آج ہم بھی دوسروں کے لیے ایمان رکھ سکتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے ایمان رکھیں، اپنے ہمسایوں کے لیے، قوموں قبیلوں کے لیے ایمان رکھیں، تاکہ وہ بچیں، تاکہ وہ برکت پائیں، دوسروں کے لیے باعث سے برکت بنے اس ایمان کے وسیلہ سے۔ آج ہی اس کو استعمال کریں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرما، ہمارے ایمان کو بڑھا، ہم اس کو استعمال کریں، مکاشفاتی تو ایمان عطا فرما، اور خدا ہم اس کو موازنہ قدرت کے لیے اچھی زمین کی طرح اس کو استعمال کریں۔ تخلیقی ایمان دیا ہے، اختیاری ایمان کو استعمال کر سکیں، بڑی برکت دینا، یسوع کے نام سے، آمین۔